موت آئے گی اور ہمیں اٹھا کے جو ہے وہ قبروں میں اتار دیا جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنا، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا دارالامتحان ہے، سب سے پہلے ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہر لمحے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لیکن ان باتوں کی سمجھ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی کہ امتحان جہاں ہوتا ہے وہاں پر تیاری ہوتی ہے، وہاں پر پریپریشن ہوتی ہے۔ بغیر پریپریشن، بغیر تیاری کے امتحان میں ذلت خواری ہوتی ہے۔ تو سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، یہ پریپریشن کہاں ہوتی ہے، اور اس پریپریشن کا جو کروانے والا وہ کون ہے؟ بس یہیں پر آ کر ہماری اور آپ کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی امتحان میں پریپریشن ہو رہی ہے، وہ کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پرفارمنس ہے، حج پرفارمنس ہے، ذکر اللہ کا پرفارمنس ہے، لیکن اصل چیز پریپریشن کیا ہے؟ پریپریشن ہے دل کا بننا، کیونکہ اللہ قلب سلیم مانگ رہا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر وہ دل کے ساتھ نہیں ہے وہ لعنت ہے۔ یہی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ اگر وہ عمل دل کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں کیا بن جاتی ہے؟ لعنت بن جاتی ہے، اور جس کے بارے میں ہم اور آپ بہت واضح حدیثیں ہیں کہ نماز پڑھنے والے کدھر ہیں، ہے بھائی قرآن پڑھنے والے، جو بھی شہداء کدھر ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جان دے دی، کسی نے مال دے دیا، کوئی صبح شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرہ کرتا رہا، لیکن ان کو سب سے پہلے اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کا دل جو تھا وہ ہم سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کو یہ ہمارے لیے نہیں تھی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اصل بات پھر وہی پیدا ہوئی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں ہم اور آپ آئے ہیں دل کے بنانے کے لیے۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ہے اپنی اپنی درجہ جگہ پہ تعلیم موجود ہے، لیکن اس دل کی پریپریشن کی کوئی تربیت نہیں ہے، کیونکہ یہ دل بنتا کیسے ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک ان چیزوں کو نہیں پتہ چلے گا کبھی نہیں بن پائے گا۔ اور ہم اور آپ دور حاضر میں یہ نہ صرف پتہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر ان باتوں سے لوگوں سے پوچھتا ہوں، بڑی بڑی داڑیاں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے باتیں سنتا ہوں، اور میں اس سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، حضرت کسی سے تزکیہ نفس کرایا؟ تو جواب ہوتا نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم، اور کیا چاہیے؟ ساری چیز کر تو رہے ہیں۔ یہی سارا میں نے کہا نا، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کہاں ہے نمازی، کہاں ہے عابد صاحب، کہاں ہے شہید؟ تو یہیں پر آ کر ہم اور آپ تھوڑی دیر رکیں اور ان باتوں کو سمجھیں، اور قرآن کی اس آیات کو، یہاں حافظ بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، کہ 11 دفعہ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا وہ خسارے میں چلا گیا۔ یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ یہی دل کا بننا ہے، اور یہی دل کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہی بات جس دن سمجھ میں آ گئی اس دن سمجھ میں آ گئی بات، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب دھوکے میں ہم۔ اس لیے آپ سب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں۔ وہ بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم بیٹھ کر ان باتوں کا بار بار تکرار کریں، کہ دل کو بنانا ہے۔ اور دل بنتا کیسے ہے؟ یہ سوال۔ تو ہم وہی ہے کہ سرے پہ جائیں گے، کہیں گے بھائی دل بنتا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے صحابہ کا دل بنا۔ کیسے بنا؟ وہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ نبی جو ہیں وہ اللہ سے کیا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار ہے، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ دل کے بننے کا معاملہ
وہ نبی کی محبت سے ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ بنے کیسے؟ وہ نبی کی صحبت سے بنے. اور نبی کی جو نظر تھی صرف وہ ایسی زبردست تھی کہ جس پہ بھی ایمان کی حالت میں نظر پڑ گئی، دنیا جب سے بنی ہے، مطلب جب سے یہ جو سلسلہ چلا ہے اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد، سب ایک ساتھ جمع کر لو اور سب نمازیں پڑھ لیں، سب کل، لیکن صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیا وجہ ہے؟ وہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ محبت کی وجہ ہے. وہ محبت تھی جو نبی کی نظر پڑی تو کایا پلٹ گئی. اور ہم اور آپ کیونکہ جیسے جیسے اب وقت قیامت قریب آتی جائے گی تو وہ جو چلا ہے نبی سے، نبی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور وہ قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ محبت وہاں سے لی گئی ہے. ہمارے ہاں سائنس بار بار یہی باتیں ریپیٹ کرتا ہوں میں. سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے وہ بنتی نہیں ہے، جس کو ہم ان کی زبان میں کہتے ہیں کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور کین بی ڈسٹرائڈ. کہ جان، طاقت، جو انرجی ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی، وہ کریٹ ہے. یہ درخت کہاں سے بنا آخر میں کہیں اللہ نے بنایا، اس کے بعد کہانی نہیں. یہ چیز کیسے آئی؟ ایسے ایسے کرتے کرتے اللہ تک جائے گا. تو اللہ ایک انرجی جو اس نے دی ہے اس بنا پر یہ ہے، خود بخود نہیں بن گئی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن بن نہیں سکتی. یہ محبت خود بخود نہیں بنے گی، یہ محبت ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اگر یہ بات کہوں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو ہم نے ٹرانسفر کہاں سے لیا؟ یہ کہاں سے ہم نے بورو کیا؟ کہاں سے ہم نے اس کو وصول کیا؟ تو جواب نہیں ہے. ہاں جو قاری ہے وہ کہے گا صاحب میں نے فلاں سے قرت سے کی. جو حافظ ہے وہ کہے گا وہ جا کے ملائے گا اللہ ہی تک. وہ نہیں کہا میں نے خود ہی سیکھ لی، ایسا نہیں ہے. وہ بھی جا کے ملائے گا اللہ تک. اسی لیے جو بھی طاقت ہے، جو بھی انرجی ہے، وہ خود بخود نہیں بنتی. سب سے پہلے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے، یہ سرا ہے. تو کیا تزکیہ نفس خود بخود ہو جائے گا؟ مولانا روم یہ اپنے اشعار میں یہی کہتے تھے، این چیز خود بخود چیزیں نہ شد، اینچ آہن خنجرے تیغز نہ شد. کیا کبھی دیکھا خود بخود کوئی چیز بن گئی ہو؟ صاحب خود بخود کچھ نہیں بنتی. کبھی خنجر، لوہا پڑا تھا خنجر بن گیا؟ کبھی نہیں بن سکتا. یہی بات مولانا روم کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی اگر تزکیہ نفس کرنا ہے تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. یہ صحبت سے یہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ورنہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہی عرض کر رہا ہوں، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. یہ بھی ایسے نہیں ہو جاتا جیسے ہم سمجھتے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. جس سے مناسبت ہوتی ہے، جس سے انسیت ہو جاتی ہے، اس سے ہوتا ہے. اس کی مثال بھی بہت، دماغ کیونکہ چیزیں دیکھ کر سمجھتا ہے، مشاہدے سے سمجھتا ہے. اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان کمزور ہے، جس کی خون نہیں بن رہا یا خون کی کمی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بھائی کہیں سے خون لینا پڑے گا. اب اس خون لینے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے گروپ دیکھیں گے. کیا اس کا گروپ، ہمارا گروپ ایک ہے؟ ہاں گروپ ایک ہے. تو وہی ایک عقیدہ ایک ہے بھائی، ہماری اور آپ کی سوچ ایک ہے، ہاں بھی ایک ہے. لیکن یہاں بات آ کے ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے گروپ ایک ہے، اب خون میچ کیا جائے گا. اس کے خون کے ساتھ اپنا خون ملا کر جو ہے میچنگ ہوتی ہے. جب دیکھتے کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا، ہاں بھائی اب صحیح ہے، اب یہ خون چڑھا سکتے ہیں. اور خون بھی چڑھانے کا طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کر کے چڑھایا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جس بارے کے بارے میں بول رہے ہیں
اور جس بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ڈیمانڈ ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں اے نفس مطمئن نفس، جو تم سے ہم راضی اور ہم سے تم راضی. یہ رضامندی کیا چیز ہے؟ یہی تو جنت میں جانے کا بغیر حساب کتاب کے راستہ ہے. لیکن اس کو بنانے کے لیے سوال پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھو. جواب نہیں ہے، نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہو، کیونکہ انسیت ہی پیدا نہیں ہوئی. کیونکہ انسیت تو محبت بنے گی، محبت تو اس تک پہنچے گا. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بنانا ہے دل. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان ہے. امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. اور امتحان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بس بسے ڈالنا یا نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے، وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ شیطان ڈالتا ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے. شیطان نیکسٹ ٹو گاڈ پاور شیطان کے پاس ہے. وہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور ہم فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ نفس جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے بلٹڈ اس کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس کے اندر ڈالی ہوئی فطرتن ہے. آپ سب سے یہی بات سوال ہے یار، یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ امتحان، دنیا کے امتحان میں ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے اور کیسے ہوں گے. لیکن جب اللہ امتحان لے اور قدم قدم پہ لے رہا ہے، آپ بتائیں کون پاس کرا سکتا ہے؟ کون اس کی پریپریشن کرا سکتا ہے؟ کسی کے پاس طاقت نہیں، یہ خود اللہ کے پاس طاقت ہے. جو تم سے امتحان لے گا وہی تمہاری پریپریشن کرا سکتا ہے. بہت آسان ہے. اب یہاں پہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب اصلاح کا؟ کہ پریپریشن کے لیے میری اصلاح ہو جائے کہ میں کس چیز کو کیسے دیکھوں، کس چیز کو کیسے عمل کروں. یہی بات جب اللہ کرتا ہے تب جا کے ہوتا ہے. ورنہ کہیں غصہ ہو جاتا ہے، کہیں عداوت آ رہی ہے، کہیں بغض پیدا ہو رہا ہے، کہیں اللہ معاف کرے کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا. اور ایسی خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اس کا احساس ہی نہیں. اور وہاں پہ قانون کیا ہے، شک کیا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تمہارے اندر تکبر ہوگا، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. آپ عالم بیٹھے نا، آپ یہی بات ہے نا، یہی بات کہیں گے نا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. لیکن وہ مقدار کتنی ہے؟ وہ رائے کے دانے کے برابر. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال اللہ معاف کرے اتنا برا ہے. ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. ہم اپنی اصلاح کر ہی نہیں رہے، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اصلاح کرتے معلوم ہے کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں ایک بزرگ کے پاس جاتا ہوں، میں ہر جمعے کو اپنے، وہاں پر یہ بات سنی اور قوم کے کھڑے ہو گئے کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے. کہ حضرت حافظ اللہ صاحب سکھر والے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے خلفاء میں سے، وہاں پہ صاحب تھے، نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے. انہوں نے جو ان کی اصلاح ہوئی، انہوں نے کہا 11,000 خط لکھے اپنے پیر و مرشد کو. کتنے ہزار؟ 11,000. ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے 11,000 خط، یعنی 30 سال اگر روز خط لکھا جائے تو جا کے 11,000 بنتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ ہے اصلاح کا اصل مقصد. جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. ہم تو 11 دفعہ پوچھتے تک نہیں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہوگی اصلاح. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دھوکہ ہے دور حاضر کا کہ صاحب وہ پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں. ایسے کیا مطلب ہے؟ یہ دھوکے میں ہو. اصلاح کا مطلب وہی ہے جیسے بیماری ہوتی ہے، یہ اطباء اپنی اصلاح کروائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ان باتوں کا احساس ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو یہی بات کہنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے حالات معاملات یہ چل رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟
وہی بات جو حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے اشعار ہیں کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے اقوا، کہاں دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں. بھائی ہمارا ہر قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، اپنے حشر کی طرف جا رہا ہے، اور نظر ہماری دنیا میں جمی ہوئی ہے. یار یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، مکان ایسے بنانا ہے، گاڑی ایسے لینی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کیا ہلاکت نہیں ہے؟ یہ تو مرنے کے وقت پتہ چلے گا. اس وقت تک ہمیں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف یہ معاملات ہیں اور دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی خدا کے لیے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں آنے کا مطلب امتحان دینا ہے، اور ہم مسلمان مومن ہر وقت امتحان میں گام ہیں، اور ایک غلطی اس کی